ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، بہت بڑی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اور سارا کچھ باہر آ گیا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، تو کیوں عمران خان اپنے 2 پوائنٹوں سے پیچھے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کون سے پوائنٹ ہیں؟ 2 پوائنٹ کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر زور نہیں دوں گا، اور میں موجودہ حکومت کو چیلنج نہیں کروں گا۔ سر جی، آج آپ کو بہت غصہ آئے گا، یقین کرو، جو نون لیگ کے دوست ہیں نا ہمارے، ان کو بہت غصہ آئے گا، بہت غصہ آئے گا۔ اور یہ اتھینٹک بات ہے، بالکل سنی سنائی بات نہیں ہے۔ عمران نے کہا ہے کہ میں موجودہ حکومت کو چیلنج نہیں کروں گا، یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ 47 فارم دی حکومت ہے، 47 فارم دیے، نئے الیکشن کراؤ، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، ہماری سیٹیں واپس کرو، کہتا ہے نا عمران۔ حکومت اس گل تے بڑی خوش ہو گئی ہے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ میں تو کہتا تھا سر جی یہ کوئی نہ کوئی کہیں کانے ہیں تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے کہا ہے کہ اگر عمران خان موجودہ حکومت کو چیلنج نہ کرے، اگر 47 فارم والی بات نہ کرے، اور 5 سال تک حکومت کو مانے، تو ہم حکومت کو اڈیالہ جیل سے اس کو اپنے گھر بنی گالا جو ہے نا عمران خان کو بھیجنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ اے گل ہوئی ہے، میں پہلے کہہ رہا تھا، عمران نے تو اوپر کی بات اندر والی بات مننی نہیں نا، اینج تو نہیں نا اس نے 2 پوائنٹ چھوڑ دیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب میں موجودہ حکومت کو چیلنج نہیں کروں گا، اسے کہوں گا کہ 5 سال وہ پورے کرے۔ یہ دیکھیں تو صحیح، اب صرف اس نے وہ گونگلوں تو مٹی جھاڑن واسطے 2 پوائنٹ نے کہندا ہے، میرے 2 پوائنٹ نے جی، تسی 9 مئی دے جوڈیشل کمیشن بنا دیو تے 26 نومبر دا بنا دیو، بس، بلکہ ایک ہی ہو گیا، جوڈیشل کمیشن بنا دو اور قیدیوں کو رہا کرو، یہ ہے 2۔ سر جی یہ بہت بڑا، میں کہہ رہا تھا حکومت مذاکرات پہ مانی ہے نا، یہ بہت برا کیا ہے اس نے۔ نون لیگ میں پھوٹے پڑیں گی اس سے، اپنی حکومت بچانے کے لیے آپ نے فوج کو داؤ پہ لگا دیے۔ اور ایک بات اور سن لو، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اگر حکومت نے عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا اور حکومت نے جیل سے اس کو نکالا،
آپ یقین کریں یہ فوج جو ہے، یہ فوج موجودہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جس نے فوج کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج بھی جو متاثرین ہیں بیچارے، جو فوج کے کسی بندے سے بات کرو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے، عمران نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کو آپ یہ چھوٹ دے رہے ہیں کہ جناب کوئی نہیں، 9 مئی دے حملے دی کوئی گل نہیں، 26 نومبر دے حملے دی کوئی گل نہیں، جڑے رینجر شہید ہوئے کوئی بات نہیں، آپ ہماری حکومت کو مانیں اور ہم آپ کو جیل سے رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بتائیں یہ آپ کو قبول ہے یا یہ فوج کو قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، فوج کو قبول ذرا بھی نہیں ہوگا۔ فوج والے بہت جذباتی ہیں اس مسئلے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ تو یہ جناب علی کھچڑی پک رہی ہے۔ عمران نے اندر سے میسج کر دیا ہے کہ جناب میں یہ 2 پوائنٹوں پہ زور نہیں دوں گا، اور حکومت نے آج رپورٹ بھی آ گئی ہے انصار عباسی کی کہ حکومت نے کہا جی کہ اگر عمران خان ان موجودہ حکومت کو مان جائے، 47 فارم والی بات نہ کرے، تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہن اے ہوتے تسی تبصرہ کرو کہ اے جناب علی گل ٹھیک ہے، میں نے تو کر دیا ہے کہ فوج مخالف ہو جائے گی حکومت کے، اور یہ حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ عمران ایڈا ہی ضروری ہو گیا تو انہوں رہا کرنا، اس کو بجائے پھانسی چڑھانے کے، پھٹے لگانے کے، جس نے پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، سوا ستیہ ناش کر دیا ہے، نہ فوج کو چھوڑا ہے، نہ کسی ادارے کو چھوڑا ہے، عدلیہ کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ آپ اس کے ساتھ اتنے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہے نا پھر حکومت سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اس میں مذاکرات کرنے میں نون لیگ کو نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے۔ کس چیز کے مذاکرات؟ پھر مذاکرات تو یہی ہیں کہ میں نے جیل چو کڈو، یہی ڈیل ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ تو اس کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے جی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر، اگلی خبر سنو ہن۔ 10 ارب روپے دی گندم KPK دی حکومت نے ضائع کر دیتی ہے، اس کا استعمال نہیں کیا، وہ پڑی رہی، اور 10 ارب روپے، یہ سرکاری رپورٹ آئی ہے، 10 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ ضائع لگ گئی، اس کو کیڑا لگ گیا، وہ گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، وہ اوپن پڑی رہی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا بتائیں؟ ایسے لوگوں کو آپ پھر ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس وقت سب سے برا صوبہ، شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو ہے کل کا، اس نے کہا اس وقت سب سے برا صوبہ جو ہے وہ KPK ہے، اور اس میں شاید کو پرویز کھٹک نے تھوڑا سا کام کیا ہو، محمود احمد خان نے ذرا کام نہیں کیا، اور اے جڑا لمبے والا آل ہے اے ذرا کام نہیں کر رہا، بالکل ہی۔ 10 ارب روپے کا نقصان ہو گیا جی، پاکستان کو نقصان ہو گیا۔ پھر عمران خان نے جو اندر سے ٹویٹ کیا، اور وہ ساری جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے بالکل۔ اس نے کہا جی یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ ہے وہ ہے سارا، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس سے کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے، کوئی اس سے بات نہیں کریں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نا نواز شریف کو اور عمران کو آمنے سامنے بٹھاؤ، یہ بھی ہماری کمزوری ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف اس کیلیبر کا، اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ مانیمنٹل گھڑی چور کے سامنے بیٹھے۔ تو عمران نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اب میں نواز شریف کو مانتے ہی نہیں، وہ تو 12واں کھلاڑی ہے جو صرف پانی پلانے کے لیے ہوتا ہے، 12واں کھلاڑی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کرم میں جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس آئی ہیں، بہت مذہبی حوالے سے بہت گندی ویڈیو ہیں۔
سنی شیعہ کا جو جھگڑا چل رہا ہے نا وہ والا، تو وہ مظلوم کہتے ہیں جی شیعہ مظلوم نہ بناؤ، سنیوں نے اپنے وہ جلے ہوئے گھر دکھائے ہیں اس ویڈیو میں۔ بہرحال اس کے اوپر زیادہ ہم بحث نہیں کر سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو۔ اور دھرنے ادھر پنجاب میں کراچی میں کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ کون سے اظہار محبت ہے؟ اظہار محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ روڈ کسی کے بند کر دیں۔ اظہار محبت وہ ہوتی ہے کہ وہ کیک کاٹے گا تو میں بھی اس کے لیے کیک کاٹوں گا، اس کی سالگرہ وہاں ہے تو ہم یہاں کریں گے، یہ اظہار محبت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب انہوں نے روڈ بند کیا ہے تو ہم بھی کریں گے جی اظہار محبت میں۔ یہ جرم ہے، جرم۔ حکومت کی ساری ناکامیوں کی وجہ سے دوستو یہ سارا جو ہم معیشت کا وہ کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے پلان دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، یہ اچھا کام ہے کہ معیشت 2035 تک کا بلکہ پلان دے دیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بعد میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہ آج اس کا وہ افتتاح کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرے افغان بارڈر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی، یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، پہلے دن سے بتا رہے ہیں۔ حکومت دستی نہیں پئی، مختاریہ گال ودی پئی ہے، کافی ساری بات آگے نکلی ہوئی ہے اور یہ ساری وہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمران خان اپنے 2 پوائنٹوں سے واپس گیا ہے نا، تو ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے نا کیوں گیا ہے، یہ اصل بات یہ ہے، ٹھیک۔